شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آئی ایم سوری لسنرز، کل آپ لوگوں کے ساتھ میں اسٹوری شیئر نہیں کر سکتی، کچھ بیزی اسکیجول تھا جس کی وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آصف سندھ سے میرے ساتھ یہ کہانی شیئر کر رہے ہیں۔ آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے کزن ہیں جن کا نیم نوید ہے۔ 2004 کی بات ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک نہایت ہی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کزن جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، جس راستے سے وہ گزر کر جاتے ہیں وہ راستہ بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنگل روڈ ہے جس کے دونوں اطراف میں کھیت کھلیان اور بہت بڑے بڑے درخت اور جھاڑیاں لگے ہوئے ہیں۔ سنسان سا ایک راستہ ہے۔ تو میرے کزن بتاتے ہیں کہ جب میں جاب پر جاتا ہوں صبح کے ٹائم، تو اس وقت تو پھر بھی کوئی نہ کوئی گاڑی یا کوئی ٹریفک مجھے نظر آ جاتی ہے، لیکن جب میں رات کے ٹائم آتا ہوں تب وہاں پر بہت زیادہ ویرانہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے کزن کو واپس آتے آتے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، کافی دیر سے وہ اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے جیسے میں اس راستے پر جا رہا تھا بہت زیادہ عجیب و غریب سناٹا پھیلا ہوا تھا، بہت زیادہ عجیب سا مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا جو آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ بہت زیادہ اندھیری رات لگ رہی تھی۔ میں اپنے بائک پر بالکل آرام سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرا بائک چلتے چلتے بند ہو گیا ہے۔ حالانکہ میرا بائک بالکل ٹھیک تھا، کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں تھا، پیٹرول بھی تھا۔ میں اپنے بائک سے نیچے اترا، میں نے بائک کو چیک کیا اور پھر میں بائک کو چلانے لگا۔ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا کہ چلتے چلتے بائک جیسے رک گیا ہے تو مجھے احتیاط سے چلانا چاہیے، یہ تو ایک سنسان اور ویران راستہ ہے، اگر بائک خراب ہو گیا تو میں گھر کیسے پہنچوں گا؟ اوپر سے اتنی رات کا ٹائم ہے اور یہاں پر ٹریفک بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے کزن نے یہ کہا کہ میں آرام آرام کے ساتھ بائک کو چلانے لگ گیا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی کالے رنگ کی پرچھائی ہے جو بار بار آ کر میرے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا ایک سیاہ کلر کی پرچھائی بار بار میرے سامنے آ کر مجھ سے ٹکرا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا، میں نے بائک تھوڑا تیز چلانا شروع کر دیا۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ راستہ بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، وہ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ میرا روز کا معمول تھا وہاں سے آنا جانا اور وہاں سے گزرنا۔ اب جب میں نے دیکھا کہ یہ پرچھائی میرے ساتھ ٹکرا رہی ہے اور بالکل عجیب و غریب طرح سے میرے سامنے آ رہی ہے، میں ڈر گیا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو عجیب و غریب سی چیخوں کی آواز گونجنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ ڈراؤنی چیخ میں سن رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہے جو اتنی زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا ہے۔ اب میرا دل اور زیادہ ڈرنے لگ گیا۔ میں نے بائک اور تیز کر دیا۔ جیسے میں نے بائک تیز کیا تو میرے بائک کے سامنے ایک کالے رنگ کے سائے نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جتنا تیز میں بائک کر رہا تھا وہ سایہ اتنا ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سایہ بہت زیادہ دراز قد ہو گیا۔ جب وہ سایہ بہت زیادہ دراز قد کا ہو گیا میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ تبھی وہ جو سایہ تھا ایک دم سے اس نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی اور بالکل سڑک کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ راستہ بالکل ختم ہونے والا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنا بائک روکنا نہیں چاہتا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زبردستی جیسے میرا بائک کسی نے بند کر دیا ہے۔ بالکل اس کے پاس جا کر میرا بائک رک گیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا کوئی مرد تھا۔ پتہ نہیں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کسی چیز نے اٹھا کر بائک سے دور پھینکا ہے، اور تبھی ان جھاڑیوں اور ان درختوں کی طرف سے مجھے ٹانگوں کے ساتھ میری ٹانگوں کی طرف سے مجھے کوئی گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف لے جا رہا ہے۔ چاہ کر بھی میں خود کو چھڑوا نہیں پا رہا تھا، اور وہ گھسیٹ کر مجھے درختوں کے اندر لے گیا، اور ایسا لگا کہ باقاعدہ اس نے مجھے درخت کے اوپر الٹا لٹکا دیا ہے۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں نے اللہ سے رو رو کر مدد مانگنا شروع کر دی۔ میں چیخنا چلانا چاہ رہا تھا، لیکن میری آواز سننے والا ان ویرانوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی ایک دم سے مجھے کسی نے اس درخت سے نیچے اتارا اور مجھے ایک آواز آئی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے میں روڈ پر آیا میری بائک ایک طرف گری پڑی تھی، میں نے اپنے بائک کو اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے بائک چلا کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ جیسے ہی گھر والوں نے دروازہ کھولا اور میری یہ غیر حالت دیکھی بہت زیادہ گھبرا گئے۔ جب میری نظر اپنے سارے گھر والوں پر پڑی میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ جا کر صبح کھلی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ میرے گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے۔ میرے والدین کا یہ کہنا تھا کہ وہ راستہ بہت زیادہ پرسرار اور سنسان ہے، اس جگہ پر بہت زیادہ جنات ہیں، کیونکہ اس کو دونوں اطراف میں صرف جنگل اور عجیب و غریب طرح کے ویرانے ہیں، بہت بڑے بڑے کھیت کھلیان ہیں، اور وہ ایک سنگل راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم وہاں پر کوئی جنات تھے یا کوئی جن تھا جس نے مجھے اس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن مارنے سے بچانے والی ذات بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ میں اس راستے سے اتنی رات کے نہیں آیا، بلکہ میرے والدین اس حد تک خوفزدہ ہوئے کہ میری جاب بھی چھڑوا دی گئی۔ کافی زیادہ مجھے علاج کروانا پڑا کیونکہ میں بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا۔ اس حادثے نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے علاج کے بعد میں کچھ سنبھل گیا اور میں کچھ بہتر ہو گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آصف نے اپنے کزن کی شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عزیر خان شیئر کر رہے ہیں پشاور سے۔ عزیر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ابو نے مجھے سنائی ہے۔ میرے ابو بتاتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب میرے ابو بالکل جوان ہوا کرتے تھے۔ تو ابو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ان کا جو گاؤں تھا وہ بھی پشاور میں ہی تھا۔ تو اس دور میں ان کے گاؤں میں ایک کلچر ہوتا تھا، آج کل کے دور میں بھی ہم لوگوں کا یہ کلچر ہے۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ مل کر ایک بہت بڑی بیٹھک تیار کرتے تھے جو آبادی سے تھوڑی دور تیار کی جاتی تھی۔ وہاں پر ایسے لوگوں کو ٹھہرایا جاتا تھا جو دوسرے شہروں سے آتے تھے۔ کسی بھی گاؤں کے گھر کا کوئی بھی مہمان مرد ہوتا تھا جو اس کو ان بیٹھکوں میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہاں پر وہ ایک بہت بڑی بیٹھک تھی جس کے 3 سے 4 دروازے تھے، لیکن اندر سے وہ بیٹھک میں کوئی دیوار نہیں تھی، لیکن اس کے 3 سے 5 دروازے تقریباً اس کے تھے، اتنی بڑی وہ بیٹھک تھی۔ اس بیٹھک کی تھوڑا ہی دوری پر ہم لوگوں کے گاؤں کا بہت بڑا قبرستان بھی ہوا کرتا تھا۔ ابو کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک گھر تھا، تو ان کے خاندان میں کوئی شادی تھی تو ان کے بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ تو ہم لوگوں نے ظاہر بات ہے وہ جو بیٹھک تھی پورے گاؤں کا حصہ تھا، اس کو ہر کسی نے استعمال کرنا تھا۔ تو ان لوگوں کے مہمان جتنے بھی شادی میں آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے مرد حضرات کا بندوبست ان بیٹھکوں میں سونے کا کیا۔ اب شادی کا ماحول تھا، ہر کوئی تیار ہوا تھا، اور جیسے پرفیوم وغیرہ یا خوشبو عطر وغیرہ لگاتے ہیں اس دور میں، تو وہ لوگ لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صبح فجر کا ٹائم ہوا تو گاؤں میں ایک شور برپا تھا۔ بیٹھک کی طرف سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے کچھ بندے غائب ہو گئے ہیں۔ اب ایک شور سا پورے گاؤں میں مچ گیا کہ اتنے زیادہ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے کہ ان کے کچھ بندے غائب ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جب ان بندوں کو ڈھونڈا تو وہ کہیں پر نہیں مل رہے تھے۔ پھر ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ جب جا کر قبرستان کی طرف گئے تو وہ جو ان کے 4 سے 5 آدمی تھے، وہ 4 سے 5 آدمی قبرستان کے بالکل دروازے کے اندر ایک کونے پر ایک دیوار کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ وہاں سے جب ان کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لائے گئے، پہلے تو سب ڈر گئے کہ کہیں یہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، لیکن جب ان کو لایا گیا تو گاؤں کے جو حکیم تھے انہوں نے جب دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زندہ ہیں لیکن بے ہوش ہیں۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے ہمیں چھوڑ دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ دو۔ سب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے اور تم لوگ رات کے ٹائم قبرستان میں کیسے پہنچ گئے؟ تو ان میں سے 2 بندوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ انہی بیٹھکوں میں سو رہے تھے، تبھی ایک دم سے ہم لوگوں کے دروازے کے درمیان میں ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ بہت زیادہ عجیب و غریب آواز میں ہم لوگوں کو پکارنے لگ گئی۔ جب ہم لوگوں کی آنکھ کھلی تو ہم نے ایک دوسرے کو جگایا، تقریباً ہم 4 لوگ تھے۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ کون عورت ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، جس پر وہ یہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ آؤ، میری مدد کرو، میرے ساتھ آؤ۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید آبادی کی یا گاؤں کی کوئی عورت ہوگی اور کسی مصیبت میں ہوگی۔ ہم چاروں اٹھے اور ہم لوگ اس کے پیچھے جانے لگے۔ جیسے ہم لوگ اس کے پیچھے جانے لگے تو ہمیں بیٹھکوں سے لیتی ہوئی باہر لے آئی۔ ہم لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ راستہ کہاں پر جاتا ہے، آبادی کی طرف جا رہا ہے یا قبرستان کی طرف۔ اوپر سے رات کا منظر تھا اور بہت شدید ٹھنڈ بھی تھی۔ ہم لوگ اس عورت کے پیچھے چلتے گئے، وہ عورت سسکیاں لے کر رو رہی تھی
اور یہ کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو۔ ہم نے 2 سے 3 دفعہ اس سے پوچھا کہ تم ہمیں کہاں پر لے کر جا رہی ہو، بس یہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر تک جانا ہے، میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ عورت ہم لوگوں کو لے کر اس قبرستان کے اندر آ گئی۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا عجیب و غریب سی ایک خوشبو مہک رہی تھی، تو ہم لوگوں میں سے ایک آدمی یہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے اور ہمیں کہیں ویرانے میں لے کر جا رہی ہے۔ ایک دم سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ جیسے وہ کھڑا ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ قبر کے اوپر ہے، یعنی قبرستان میں تھے۔ اس نے کہا بھاگو، ہم لوگ قبرستان میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگتے، قبرستان کے بالکل دروازے جہاں سے ہم لوگ بے ہوش پڑے تھے وہاں سے عورت کی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں، اور وہ بالکل دروازے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ہم لوگوں نے جب اس عورت کو دیکھا ہم لوگ ادھر ادھر بھاگے کہ ہم لوگ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کیا اس نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کو چاروں کو کسی چیز نے جکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم لوگ کہاں ہیں اور کہاں پر نہیں۔ صبح جب ان لوگوں کی آنکھ کھلی تو وہ اس جگہ پر موجود تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ تمہیں قبرستان کے پاس سے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ سب لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ شروع میں لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے تھے اور لوگ اکثر بتاتے تھے کہ وہاں سے کچھ ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ رات کے ٹائم ان بیٹھک کے مخصوص ایک سائڈ پر کوئی سو نہیں سکتا، اور وہ وہی سائڈ اور وہی کونا بنتا تھا جس کی بیک سائڈ سے قبرستان بہت زیادہ نزدیک تھا۔ لیکن سب کو یہی لگتا تھا کہ اکثر لوگ وہم کر جاتے ہیں، تھوڑی سی آبادی سے ہٹ کے یہ بیٹھک ہے تو اس لیے لوگ وہاں پر سونے سے اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ شادی والے گھر میں ایک دم سے خوف برپا ہو گیا۔ وہ جو چاروں آدمی تھے وہ لوگ بس ضد تھے کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ ان لوگوں کو ان کے گھر واپس بھیج دیا گیا، جس گاؤں سے وہ آئے تھے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب آ کر یہ طے ہوا کہ جو بھی بیٹھک میں ٹھہرے گا وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ پہرا دیں گے کہ دوبارہ ان کے ساتھ کوئی ماجرا نہ ہو جائے۔ جب لوگوں کو یہ بتایا گیا، مہمانوں کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ تک کوئی بھی دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں بنے گا، ہم لوگ باقاعدہ اس حصے کا پہرا دیں گے۔ رات کا ٹائم ہوا تو جن کے گھر میں شادی تھی ان لوگوں کو ہی کچھ لڑکے رات کے ٹائم اس بیٹھک کے پاس پہرا دینے کے لیے پہنچ گئے۔ چونکہ سردی بہت زیادہ تھی تو ان کو بیٹھک کے اندر ہی جاگ کر پہرا دینا تھا۔ وہاں پر گاؤں کے ایک بزرگ تھے جو کہ روحانیت رکھتے تھے اور جنات کا علم بھی جانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے رات کے ٹائم بیٹھک کے باہر آگ جلا کر رکھنی ہے۔ اگر کوئی ایسی مخلوق قبرستان کی طرف سے آتی بھی ہے تو وہ تم لوگوں پر حملہ آور نہیں ہو سکے گی۔ جب آگ جلتی دیکھے گی تو وہ بیٹھک کی طرف بڑھ نہیں سکے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، کافی زیادہ لکڑیاں جمع کر کے ان بیٹھکوں کے آگے ایک بہت زیادہ جگہ کھودی گئی اور اس میں آگ جلائی گئی۔ اب 7 سے 8 لڑکے اس پوری بیٹھک میں رات کے ٹائم پہرا دے رہے تھے۔ سب لوگ چکنے تھے کہ اگر رات کے ٹائم کوئی مسئلہ بنا تو ہم لوگ حملہ آور ہو جائیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، تقریباً 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم ہوا، تو بیٹھک کے باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور کبھی ہنستی ہیں، اور دور فضا میں آواز آتی ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ ان لوگوں نے جب باقاعدہ آوازیں سنی تو وہ لوگ اٹھے اور پردے ہٹائے، کیونکہ اس دور میں بیٹھکوں کے آگے دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے لگائے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو یہ پتہ تھا کہ باہر آگ جل رہی ہے، ہم لوگوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ پھر بھی جب ہم لوگ باہر نکلے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سیاہ لباس میں 6 سے 7 عورتیں ہیں جو بالکل آگ سے دور کھڑی ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں وہ جیسے جانور کی آنکھیں ہیں۔ ہم لوگوں نے جب انہیں دیکھا ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ سارے اندر بھاگ گئے۔ باقاعدہ ان کے باہر عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، وہ کبھی رونے لگ جاتی تھی، کبھی ہنسنے لگ جاتی تھی۔ آدھا گھنٹہ ان مخلوقات نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، ہم لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہم لوگوں کی آوازیں سن کے وہاں پر سوئے ہوئے مہمان بھی جاگ گئے۔ ان مہمانوں نے بھی باقاعدہ ان عورتوں کی آوازیں سنی۔ اب سب کو یہی کہا گیا کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا، باہر آگ جل رہی ہے، جب تک یہ آگ جل رہی ہے وہ اس بیٹھکوں کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ تقریباً پونا گھنٹہ وہ مسلسل ہمیں آوازیں دیتی رہیں۔ کبھی ایسا لگتا تھا ہم لوگوں کے گھروں کی خواتین کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی ایسا لگتا تھا ہم لوگوں کے گھروں کے مردوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ ہمیں آوازیں دے رہے ہیں باہر آؤ۔ ان مہمانوں میں ایک بزرگ بھی تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب ہم لوگوں کے رشتہ داروں کی آوازوں میں بلائیں گی ہمیں باہر، اگر ہم لوگ باہر گئے تو یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ باہر کا ماحول بہت زیادہ ڈراؤنا اور بہت زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ وہ سبھی لڑکے اور مہمان انہی بیٹھکوں میں رہے اور باہر نہیں گئے۔
جب صبح کا ٹائم ہوا، فجر کی اذان ہوئی تو وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے۔ جب وہاں سے باہر نکلے تو جس طرف سے وہ عورتیں آئی تھیں اس طرف ایسے پاؤں لگے ہوئے تھے جیسے وہاں پر بہت زیادہ جانور ساری رات بھاگتے رہے ہیں، جیسے جانوروں کے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں۔ سب نے وہ پاؤں کے نشان دیکھے، لیکن ان کے اوپر اپنے پاؤں نہیں آنے دیے، سائڈوں سے ہو کر ان بیٹھکوں سے چلے گئے۔ جیسے وہاں پر شادی کا ماحول تھا، وہ شادی کا فنکشن جیسے کیسے کر کے پورا ہوا۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں نے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان بیٹھکوں میں ہمیں کوئی عمل کروانا چاہیے، کسی پیر فقیر کو بلا کر یہاں پر ان کی روک تھام کرنی چاہیے۔ پھر وہ لوگ دوسرے گاؤں سے ایک بہت بڑے عامل سید صاحب کو لے کر آئے۔ جب ان کو لے کر آئے، انہوں نے بیٹھکوں کے ان حصوں کی جب جا کر وہاں پر پڑھائی کی، دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا یہ حصہ قبرستان کے بہت زیادہ قریب ہے اور بالکل ویرانے میں ہے۔ جب بھی رات کے ٹائم یہاں پر کوئی بھی مرد آئے گا تو یہ جو چڑیلیں اور ڈائنیں جن کا یہاں پر قبرستان کے بالکل پاس والے درختوں پر جن کا بسیرا ہے، وہ ایسے ہی مردوں کو تنگ کریں گی، وہ اسی طرح سے آ کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ ان طرف عورتیں تو آج تک گئی ہی نہیں تھیں، صرف مرد ہی جایا کرتے تھے۔ خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ جو لڑکے غیر شادی شدہ ہیں ان پر ان کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ رات کے ٹائم یہاں پر کوئی ٹھہرے نہ۔ پھر بھی ان کو بہت زیادہ جب ان کی منت سماجت کی گئی تو انہوں نے ان بیٹھکوں میں کیل لگا دیے گئے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھنا شروع ہو گیا جب سب نے یہ باتیں سنی کہ وہاں پر جنات ہیں، آفتوں چڑیلوں کا بسیرا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دن کے ٹائم تو وہاں پر مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن مغرب کے بعد اس سائڈ کا کوئی بھی رخ نہیں کرتا تھا۔ دن کے وقت جب وہاں پر مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا تو تب بھی ایک خوف سا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کچھ سائے ان بیٹھکوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ وہاں پر صفائی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھی مامور کیا گیا تھا۔ جب وہ صفائی کرنے جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہاں پر ڈر لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس سے کوئی سائے گزر رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے سے بچے بھاگ کر جا رہے ہیں، ہم لوگ صفائی کر کے ہٹتے ہیں، پیچھے سے پھر کوئی سارا گند بکھیر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جب دن کے ٹائم بھی بڑھنے لگ گئے تو ان بیٹھکوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ کافی زیادہ بڑے احاطے پر بنائی گئی بیٹھکیں بالکل ویران اور سنسان ہو گئیں، گاؤں کا کوئی شخص بھی ان بیٹھکوں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ پھر مکمل طور پر وہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا۔ ابو کہتے ہیں اس کے بعد وہ جگہ بالکل کھنڈر بن گئی، اس طرف کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ تو وہاں سے جب بھی قبرستان میں لوگ جاتے تھے دوسرے راستے سے جاتے تھے، تو لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ رات کے ٹائم اگر دور سے بھی اس راستے سے گزرتے تھے تو چیخ و پکار سنائی دیتا تھا، کبھی ایسا لگتا تھا وہاں پر کسی کی شادی ہو رہی ہے، کبھی ایسا لگتا تھا وہاں پر تالیاں بج رہی ہیں، وہاں پر باقاعدہ آگ کے گولے بھی ہواؤں میں اڑتے نظر آتے تھے۔ پھر ہم لوگوں کے ابو نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور اس گاؤں کے بعد ہم لوگ پشاور میں آ گئے۔ تب سے اب تک ہم لوگ پشاور میں ہی رہتے ہیں، لیکن ابو جب بھی یہ کہانی ہمیں سناتے ہیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عزیر خان نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عزیر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کری ہے سینڈریلا۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ اپنی امی کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری امی کی ایک دفعہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میری امی ہم لوگوں کے رشتہ دار تھے، ان کی طرف ہم لوگ بہت زیادہ کم جایا کرتے تھے، تو ایک شادی تھی تو امی کو وہاں پر جانا پڑا۔ امی کی کزن کی بیٹی کی شادی تھی تو امی کو وہاں پر جانا پڑا۔ اب ان کا جو گھر تھا وہ بھی گاؤں کی آبادی میں ہی تھا اور سائڈوں پر بہت زیادہ ویرانے تھے، سینٹر میں ایک چھوٹی سی گاؤں کی آبادی تھی۔ تو امی بتاتی ہیں کہ رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگ سارے وہاں پر سوئے ہوئے تھے، تبھی میری امی کی کزن میری امی کے پاس آئیں آدھی رات کو اور میری امی کو جگا کر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر آئیں، کوئی کام ہے۔ امی نے یہ کہا کہ اتنی رات کو گھر جا کر کیا کرنا ہے، تمہارا تو گھر بھی یہاں سے دور ہے، تو صبح چلے جائیں گے۔ وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں، کام بہت زیادہ ضروری ہے، ابھی جانا ہے، ابھی میرے ساتھ آئیں۔ وہ امی سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھی تو امی اس کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ امی کہتی ہیں میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، وہ مجھے اتنی دور لے آئی کہ میں نے اسے یہ کہا کہ اتنی دور تو تمہارا گھر ہے ہی نہیں، یہ تم کس راستے پر چل پڑی ہو، رات کا ٹائم ہے، کہیں ہم لوگ راستہ نہ بھول جائیں، کہیں اور نہ نکل جائیں۔ تو تبھی اس نے عجیب و غریب آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ امی کہتی ہیں میں نے اسے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم پاگل تو نہیں ہوگی، تم اس طرح سے کیوں ہنس رہی ہو۔ امی نے جیسے ہی اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی اور مخلوق تھی۔ امی نے جب اس کو دیکھا، امی چیخیں مارتی ہوئی واپس بھاگیں۔ جب امی بھاگ رہی تھی تو امی یہ کہتی ہیں کہ میرے پیچھے ایک کالے رنگ کا کتا لگ گیا، میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور اپنے گھر بھاگی۔ جب امی چیختی ہوئی واپس اپنے کزن کے گھر پہنچی تو امی کے رونا پیٹنا اور چیخنا سن کے سب جاگ گئے۔
وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ پھر ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے بھی چیک کیا، ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب ان کو دم وغیرہ کروایا گیا تو ان کو ہوش آیا، تو امی نے ساری بات بتائی، اور وہ جو امی کی کزن ان کے سامنے کھڑی تھی، امی نے بتایا کہ اس کے روپ میں میرے سامنے کوئی چیز آئی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ پھر فوراً سے میری امی کو واپس گھر بھیج دیا گیا۔ امی کافی زیادہ بیمار رہیں، ہم نے امی کے کافی زیادہ علاج کروائے، امی ہمیں یہ بات بتاتی ہی نہیں تھیں۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ امی سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنی بیمار ہو گئی ہیں، اور جب بھی وہاں پر جانے کا نام لیتے تھے تو امی ڈر جاتی تھی۔ امی کہتی تھی نہیں میں نے ادھر نہیں جانا، وہ لوگ آ کر مجھے مل جائیں، میں نے ادھر نہیں جانا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ جیسے وہ گاؤں کی آبادی تھی، بالکل چھوٹی سی آبادی تھی، اور اس کے اطراف میں بہت زیادہ ویرانے تھے، تو وہاں سے جنات مختلف روپ لے کر ان کو ڈرانے کے لیے یہاں پر آتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی میری امی کی جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ایک سٹوری تھی جو سینڈریلا نے شیئر کی سندھ سے۔ بہت شکریہ سینڈریلا آپ کا۔ اس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، اپنے دوسرے چینل ہارر اردو سینٹر پر میں آج سے ایک ناول سٹارٹ کر رہی ہوں، ایم اے راحت کا جن زادی ناول، جو کہ بہت ہی زیادہ پرسرار اور دل فریب داستان ہے۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اس کو ضرور سنیے گا، بالکل بھی مس مت کریے گا اس کی ایک ایپیسوڈ کو بھی۔ جتنے لسنرز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مجھے جا کر ابھی سبسکرائب کریں ہارر اردو سینٹر پر، اور میرے اس چینل کو بھی آپ لوگوں نے اسی طرح سے پروموٹ کرنا ہے اور آگے لے کر آنا ہے۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ان کے چینل کی سٹوریز بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میرے والدین کو، میری فیملی کو بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔